بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کا اردو کا ٹیچر سرانہ محمد بشیر۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا لیکچر نمبر 2 ہے کلاس 10th کے لیے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے پریویس لیکچر یعنی کہ لیکچر نمبر 1 میں نے آپ کو کلاس 10th کے اردو کے پیپر کا پیٹرن سمجھایا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ تمام بچوں کو اردو کا پیٹرن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور آج میرا لیکچر نمبر 2 جو ہے اس میں نے آپ کو آپ کی پہلی نظم حمد جو ہے، جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 2 پر موجود ہے، یہ نظم ہم نے آج پڑھنی ہے۔ نظم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس نظم کے شاعر حفیظ جلندری کا تعارف پڑھاؤں گا۔ حفیظ جلندری جو ہیں وہ 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں آپ کا انتقال ہوا۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ جلندر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، یعنی کہ آپ کے گھر کے جو حالات تھے وہ زیادہ اچھے نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شاعری کا فطرتی ذوق رکھتے تھے، چنانچہ بچپن ہی میں شاعر کہنے لگ گئے۔ مولانا غلام قادر گرامی کے شاگردگی اختیار کی، یعنی کہ ان کے شاگرد بنے۔ مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے، مشاہروں نے انہیں شہرت دی۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے، یعنی کہ جاب کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں آپ مختلف سرکاری جو محکمے ہمارے ہیں ان سے وابستہ رہے آپ۔ اس کے بعد 1947 یعنی کہ پاکستان آزاد ہوا، 1947 میں پاکستان چلے آئے اور 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا جو مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ یہ تھا حفیظ جلندری کا تعارف۔ اب تمام بچے اپنی بک کا پیج نمبر 2 نکالیں، جس پر آپ کی نظم لکھی ہوئی ہے۔ اس کی ہم تشریح کرتے ہیں آج۔ حمد جو ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو حفیظ جلندری جو ہیں وہ رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف میں انہوں نے چند اشعار لکھے ہیں، جس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے آپ کا: اس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ دنیا یعنی عالم کا معنی دنیا، کن کا معنی ہو جا۔ کشاکش کی صدائیں ہائے اسے بڑھ دیا عالم، پھر اسے مختلف آوازوں سے بڑھ دیا۔ کشاکش کہتے ہیں کھینچ تانی کرنا، کھینچ تانی کرنا۔ تو پہلا شعر کا مفہوم بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک حرف کن سے پیدا کیا ہے اور اسے مختلف آوازوں سے بڑھ دیا۔ تشریح کی طرح بنے گی، آیت قرآنی ہے کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ یعنی جب بھی کسی چیز کی تشکیل کا ارادہ فرماتے ہیں تو لفظ کن کہتے ہیں۔ کن کے معنی ہو جا، فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرف کن سے دنیا کو پیدا فرمایا۔ یہ دنیا ویران، اجاڑ اور بے بات تھی، یعنی بالکل ویران تھی، بے بات تھی، کوئی چیز آباد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آباد کیا اور رونقیں بخشیں اس کو۔ انسان کو پیدا کیا، اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ نباتات، جمادات، حیوانات اور مختلف چیزیں کائنات کے اندر اربوں خربوں مخلوقات جو ہیں پیدا کر دی ہیں۔ ان تمام اربوں خربوں مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے اور اسے اشرف المخلوقات کا نام دیا ہے کہ یہ میری مخلوق سب سے افضل ترین مخلوق ہے۔ انسان چونکہ فطرتی طور پر لالچی واقع ہوا ہے، اس لیے وہ کائنات کی ان اشیاء کی چھینا چپٹی جو ہے شروع کر دی اس میں، اور ہر طرف ہنگامہ آرائی ہونے لگی۔ دنیا میں جہاں خوشیوں کے نغمے بجتے تھے، جہاں خوشیاں ہوتی تھیں، وہاں یہ خوشیاں بڑی زندگی جو ہے انسان نے خود اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جو ہے اسے غموں میں تبدیل کر لیا ہے۔ یعنی کہ کائنات کے اندر انسان کو اللہ رب العزت نے تمام علوم سکھا دیے، ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیج دیے گئے، اور یہاں پر انسان کی آزمائش ہے، یعنی کہ کائنات کو دارالامتحان کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں پر انسان کا امتحان ہونا ہے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا
اپنے رب کی حمد و ثنا میں لگا رہے گا اور اپنے رب کے احکامات کو مانتا رہے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں اسے کامیابی مل جائے گی۔ اس طرح جو ہے کہ کائنات کے اندر مختلف آوازیں، مختلف ہر مخلوقات کی ایک اپنی آواز ہے، ہر جاندار چیز کی ایک اپنی آواز ہے، ہوا کی ایک اپنی آواز ہے، درختوں کا جھومنے کی ایک اپنی آواز ہے، انسانوں کی بولنے کی ایک اپنی آواز ہے، پرند کی، مچھلیوں کی اور سمندر کے اندر اربوں خربوں مخلوقات کی اپنی آوازیں ہیں۔ اسے مختلف آوازوں سے، مختلف چیزوں سے کائنات کو سجا دیا گیا ہے، بنا دیا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے یہاں سے اپنے لیے مادی وسائل پیدا کر سکے اور اپنے زندہ رہنے کے لیے یہاں سے چیزیں تلاش کر سکے۔ نیکسٹ شعر ہے آپ کا جی، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ بہار جاودانی کہتے ہیں ہمیشہ بہار رہنے والی جو ہوتی ہے۔ دوسرے شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، آسمان کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے ہے اور اس دنیا کے باغ میں ہمیشہ رہنے والی بہار بھی اسی باغبان کے دم سے ہے۔ تشریح طلب شعر میں حفیظ جلندھری بیان کرتے ہیں کہ زمینوں اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، یعنی کہ آسمان پر جو نظام کائنات آپ کو نظر آ رہا ہے، نظام آسمانی یعنی آسمان کا جو نظام ہے، نظام جو ہے جس میں چاند، سورج، ستارے جو ہیں، دن رات کا عدل بدل جو ہے، یہ سب آپ لوگوں کو جو نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ نہ تو چاند کے اندر اتنی مجال ہے کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر سورج کے مدار میں آ جائے، اور نہ سورج کے اندر اتنی مجال ہے کہ وہ چاند کے مدار میں آ جائے، اور نہ ستاروں کے اندر اتنی مجال ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو نظام آسمانی ہے اسے اپنے مطابق ترتیب دے دیا ہے اور تا قیامت یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اسی طرح جو دنیا کے اندر باغات کے اندر جو آپ کو بہاریں نظر آتی ہیں، ان تمام بہاروں کو زندہ رکھنے والا، ان بہاروں کو چلانے والا بھی خدا ہے کہ وہ اس نظام کائنات کو وہی چلا رہا ہے۔ یعنی ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی دونوں جہان میں حکمرانی ہے، وہ دونوں جہان کو پالنے والا ہے اور دونوں جہانوں کا وہ بادشاہ کہلاتا ہے، اور دونوں جہانوں کے اندر اسی کی ہی بات مانی جانی ہے، اس نے ہی جو کہنا ہے وہ کچھ ہونا ہے۔ انسان اپنی جو مرضی کوشش کر لے، جیسا مرضی کر لے، لیکن کچھ بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا اگر خدا کی مرضی شامل نہ ہو۔ یہ تھا بیٹا آج کا آپ کا لیکچر نمبر 2 تھا، جس میں ہم نے نظم حمد کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کی ہے، اور یہ دونوں اشعار کی تشریح آپ اپنی نیٹ کاپی پر لکھیں گے۔ تشریح کرنے کا طریقہ کار آپ کا اس طرح سے ہوگا، سب سے پہلے آپ نظم کا نام لکھیں گے، پھر شاعر کا نام لکھیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ اس کا مفہوم دین آپ اس کی تشریح کر دیں گے۔ اور کلاس 10th جو ہے وہ اپنے کلاس انچارج سر عمیر صاحب کے لیے خصوصی دعا کریں، وہ آج کل بیمار ہیں، اور ان کے لیے آپ خصوصی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صحت عطا فرمائیں، اور باقی تمام ٹیچرز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر بیٹا آپ کا مکمل ہوا ہے۔ نیکسٹ لیکچر نمبر 3 میں انشاءاللہ ہم جو باقی اشعار رہتے ہیں اس کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔